بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بس ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مشہور روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی کے لیے اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پڑھا۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کا ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی پڑھ ڈالے۔ اب استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب اور کیسے پڑھا، یاد کیا؟ تو فرمایا والدہ مائدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہے جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارہ سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن جیلان ہی میں باضابطہ قرآن مجید ختم کیا اور چند دوسری کتابیں بھی پڑھ ڈالی، اور والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور کو بھی سنبھالنا پڑا، اور بڑی دلجمی کے ساتھ آپ زمین کی کاشتکاری اور دیگر گھریلو کاروبار کو انجام دیتے رہے، اور امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا تھا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کیا کرتے۔ تو زندگی کی اس لیل و نہار میں ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو ہل بیل چلا رہے تھے، ہل کے ساتھ بیل بھی تھا، تو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک صدائے غیبی سنی، اور وہ یہ تھی کہ یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اب عالم قدس کا یہ پیغام سن کر آپ اسی وقت واپس لوٹ آئے اور بغرض حصول یکسوئی و یکتائی سیدھے مکان کی چھت پر چلے گئے۔ خدائے قادر و قدیر نے اس وقت آپ کی نظروں کا سامنے سے حجابات اٹھا دیا۔ آپ نے اسی جگہ سے میدان عرفات اور حاجیوں کی روح پرور اجتماع کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ آپ نے والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں واقعات کی نوعیت بیان کی اور درخواست پیش کی کہ میں دین الہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے علم دین کا اصول لازمی اور ضروری ہے، اور ان دونوں علوم دینیہ کا مرکز بغداد کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں، لہذا سفر کی اجازت مرحمت فرمائے۔ ایک ماں کے لیے ایک ایسے ہی ہونہار اور طاعت گزار فرزند کو اپنی سے جدائی کی اجازت دینا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن دین کے پرستار اسلام کی مقدس خاتون نے دین کی فلاحی اور بے بہودی کے لیے خاطر اپنے نیک دعاؤں کا ساتھ بیٹے کو سفر کی اجازت دے دی، اور سن 488 ہجری میں آپ ایک قافلہ کے ہمراہ بغداد مقدس روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بغداد مقدس عالم اسلام کا مرکز، خلیفۃ المسلمین کا مستقر، صاحبان فضل و کمال اور اصحاب علم و حال کی آماج گاہ تھا۔ دوستو ارمان مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ مشہور واقعات تو سنتے ہیں مگر ایسی عظیم کرامات آپ سنتے بھی نہیں ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کرو۔ اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے چل کر جس وقت بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور رات کا کچھ حصہ بھی گزر چکا، تو آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا اور باہری حصہ میں ہی فروکش ہو گئے۔ صبح ہوتے آپ خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے آپ ہی کے منتظر تھے، بڑھ کر فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا اور محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معانقہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا فرزند عبد القادر، فقر و تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے، کل یہ دولت اگر گرانما یہ تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے تو ذرا احتیاط سے اسے خرچ کرنا، اور سر زمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹا بن کر بسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب و ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سر زمین سے نفس و شیطان کے قہرمانی طاقتوں کا تختہ الٹ جائے گا، اور ہزاروں جاہ و جلال عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند مرحبا۔ حضرت شیخ حماد کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی، تو اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ عنایت مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد بن مسلم سے ہی قرآن عظیم حفظ کیا اور برسوں خدمت حمادیہ میں رہ کر فیوز و برکات سے حاصل فرماتے رہے، اور بغداد مقدس میں آپ کو اجلاء علماء اور فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا، اور آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے، اور علم ہی کی روشنی سے تقوی اور پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ اور اس کے حصول کا آغاز فرما دیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء کرام سے پوری تحقیق و تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا۔ آپ کے چند مشہور اساتذہ کرام کا نام میں آپ کو سناتا ہوں، سنتے رہیے گا کہ ایک کا نام ہے حضرت شیخ حماد، حضرت ابو عثمان الاصفہانی، حضرت ابو البرکات، حضرت ابو زکریا تبریزی۔
حضرت ابو غالب ابو سعد محمد بن عبد الکریم ابو القاسم القرخی ابو البرکات ابو المنصور بن ابی غالب، حضرت قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخرمی کا بغداد مقدس میں ایک بہت بڑا مدرسہ بھی تھا، جس میں وہ واعظ و ارشاد کے علاوہ تشنگان علوم دینیہ کو درس بھی دیا کرتے تھے۔ قاضی کو جب آپ کے روحانی فضل و کمال، علمی استعداد اور صلاحیت اور فہم و فراست کا اندازہ وافر ہو گیا تو سن 561 میں اپنا مدرسہ آپ ہی کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے فضل و کمال اور تبار علمی کی شہرت دور دور تک عام ہو گئی۔ تشنگان علوم دینیہ ہر چہار طرف سے کثیر تعداد میں آنے لگے، حتیٰ کہ مدرسہ مبارکہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر آپ نے آس پاس کے مکانات خرید کر مدرسہ میں شامل کر لے اور اثر نو مدرسہ کی تعمیر کرائی۔ اس تعمیر جدید سے مدرسہ دو چند سے زائد وسیع ہو گیا اور اب یہ عظیم الشان مدرسہ آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو ہنوز اس نام سے موجود، یعنی ابھی بھی موجود ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 528 ہجری میں درس گاہ کی تعمیر جدید سے فراغت پائی اور مختلف اطراف و جوانب کے آپ سے شرف تلمذ حاصل کر کے علوم دینیہ سے مالا مال ہونے لگے۔ اب آپ اس عظیم درس گاہ میں ایک طرف بے بدل مدرس اور معلم اور واعظ اور خطیب، مرشد اور رہنماء کامل کی حیثیت سے مخلوق خدا کو مستفید فرما رہے تھے، اور دوسری جانب وقت کے مایہ ناز مصنف کی جگہ سنبھال چکے تھے۔ امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تصنیفات کی بابت یہ لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفید اور کارآمد کتابیں بھی لکھی ہیں اور آپ کے املاءات بھی محفوظ ہیں، یعنی آپ کے ارشادات، خطبات، تقریرات کو آپ کے شاگردوں یا مریدوں نے جمع کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس واعظ میں 400 اشخاص قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے اور جو کچھ بھی آپ سے سنتے تھے املا کرتے تھے، یعنی آپ کے ارشادات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ اب امام یافی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کتاب کا نام تو نہیں لکھا، ہاں امام ابن کثیر نے فتح الغیب غنیۃ الطالبین کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں ان دو کتابوں کے ساتھ مجالس ستین کا بھی ذکر کیا ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ جلاء الخاطر من قلم شیخ عبد القادر میں ان مجالس کے ارشادات ہیں جو یوم جمعہ 9 رجب 546 سے شروع ہو کر 14 رمضان المبارک 546 ہجری پر ختم ہوتے ہیں۔ غالباً جلاء الخاطر اس مجالس ستین کا نام ہے، جس کا ذکر شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، کیونکہ 9 رجب سے 14 رمضان المبارک تک 64 یا 65 دن ہی ہو سکتے ہیں۔ 4-5 دن کسی وجہ سے مجالس نہ منعقد ہوئی ہوں گی تو دار اشقوا نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق فرزند حضور غوث اعظم کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے۔ جلاء الخاطر کا ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے جو آپ کے پدر بزرگوار کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ تو کشف الظنون میں ایک اور کتاب حزب الرجاء والانتہا کو بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ظاہر کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی: سبحان اللہ تسبیحا یلیق بحال من۔ مذکورہ تصنیفات کی روشنی میں فتح الغیب، غنیۃ الطالبین، حزب الرجاء آپ کی کامیاب تصانیف قرار پاتی ہیں۔ جلاء الخاطر آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس سے آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق نے جمع کیے ہیں، اور مجالس ستین جلاء الخاطر کے علاوہ اگر کوئی دوسری تصنیف ہے تو اس سلسلہ میں جتنی کتابیں اب تک میری نظروں سے گزری ہیں وہ اس باب میں کسی قسم کی نشاندہی نہیں کرتی ہیں۔ تقریباً آج سے 11-12 سال پہلے سید علاء الدین طاہر جیلی بغدادی نے، جو خاندان قادریہ کے ایک فرد ہیں، انہوں نے ایک رسالہ تذکرہ قادریہ کے نام سے ترتیب دیا جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید 7 تصنیفات کا ذکر کیا ہے، جن کے نام اور تفضیل ملاحظہ کیجئے کہ الفتح الربانی اور 1281 ہجری میں مصر میں چھپی ہے، اور حزب النشال خیرات اسکندریہ میں چھپی ہے۔ الوہاب الرحمانیہ والفتوحات الربانیہ کشف الظنون میں حاجی خلیفہ نے ذکر کیا ہے۔ سر الاسرار علم تصوف سے متعلق ہے، مدرسہ قادریہ میں کلمی نسخہ موجود ہے، اور رداء الرافضہ مدرسہ قادریہ میں کلمی نسخہ بھی موجود ہے۔ تصویر قرآن عظیم 2 جلد کتب خانہ رشید کرام طرابلس میں موجود ہے۔ علم ریاضی سے متعلق 622 ہجری کی لکھی ہوئی مگر نامکمل موجود ہے۔ تو بہرحال بہت سی کتابیں آپ نے لکھے۔ مندرجہ ذیل 7 کتابوں کے علاوہ علاء الدین طاہر نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ معتبر روایات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت غوث اعظم نے 69 کتابوں کی تصنیف کی ہے۔
لیکن میرے اپنے نزدیک ان 7 کتابوں میں اور 69 تصانیف کی تعداد تشنہ تحقیق ہے۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی قصیدہ لامیہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام کو مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حضور غوث پاک کا ایک عربی قصیدہ بائیہ کے نام سے بھی نقل کیا ہے، گو کہ قصیدہ بائیہ قصیدہ لامیہ کی طرح عام طور پر زبان زد اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضور غوث پاک ہی کا کلام بلاغت نظام ہے، اور اس میں بھی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الباز الاشہاب کا ذکر ہے جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جس سے آپ نے از خود اپنے لیے بھی پسند فرمایا تھا۔ تو میرے مرشد پاک نے بھی 2 کتابوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کے 2 دیوان ہیں، ایک دیوان عربی میں اور ایک دیوان فارسی میں، تو بہرحال آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کی ہے اور خدا کی عبادت بھی کی ہے، آپ نے بہت ہی کام انجام دیا ہے۔ دعا اللہ رب العزت حضور غوث پاک کے صدقے ہماری مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔